قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان کے تحت سیدھا جواب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں شب معراج کچھ ہے ہی نہیں سوائے بدعت کے۔ اصول لکھ لو، یہ اصول ہے میں جو دے رہا ہوں۔ دین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، جو ٹائم بتا دیا، جو وقت بتا دیا، جو حالت بتا دی، جو کیفیت بتا دی، اس کے اندر نہ اضافہ ہوگا، اس کے اندر کمی ہوگی۔ بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کر سکتے تھے لیکن کیے نہیں، اور بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ یہ چیز اچھی ہوگی ایجاد کیا اور اس کا ثواب مقرر کیا۔ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بھائیو، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں، طنز نہیں ہے۔ اپنے اوپر طنز نہ لیں، اپنے اوپر یہ ایسی بات نہ سمجھے کہ میں نے کیا ہے آپ کو بس زبانی یا آ کر غلط لفظ کہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ شخص بے وقوف ہے، بے وقوف ہے، بے وقوف ہے جو امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد آتا ہے۔ موت کی یاد کے لیے جاؤ بولے تو وہاں لائٹنگ لگا کو وہاں میٹنگ پوائنٹ رکھتے لڑکے لڑکیاں ہمارے ہاں وغیرہ، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ کئی لوگ ملنے کی میٹنگ پوائنٹ رکھتے کہ قبرستان کو وہاں آ جاؤ، وہاں ملیں گے رات میں بول کے، وہاں بھی گناہ کرتا آ کے بدبخت۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقال تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو نازل کیا تو فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمت تم پر تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور میں راضی ہو گیا. الاسلام دیناً، اسلام کو دین کی حیثیت سے. یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ میں حجۃ الوداع کے اندر تھے، اور اس وقت نازل ہوئی جب تمام صحابہ جمع ہو گئے تھے اور 1,24,000 صحابہ کے قریب مجمع تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا اور بتایا کہ اللہ نے اس دین کو کامل و اکمل و اتم بنا کے نازل کیا ہے. اب اس دین کے اندر شیما برابر نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی. اور ساتھ میں فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت بھی تم پر تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمْ، اور میں تم سے راضی بھی ہو گیا. کیسے؟ الاسلام دیناً، اسلام کو قانون کی حیثیت سے، اسلام کو دین کی حیثیت سے. اس کے علاوہ ہر وہ کوئی مذہب، ہر وہ کوئی عبادت، ہر وہ کوئی ایکشن، ہر وہ کوئی رسم، ہر وہ کوئی چیز جو تم اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. فرمایا اسی واسطے سورہ آل عمران میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کے لیے کوشش کرے گا، کوئی اور منہج کے لیے کوشش کرے گا، کوئی اور عبادت میں کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کرنے والا نہیں ہے. قیامت تک کے لیے ایک ہی دین ہے جو کامل و اکمل و اتم بنا کے رب العالمین نے نازل کر دیا، اور وہ دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ایمان، اسلام اور تمام مراسم و عبودیت کا مجموعہ اللہ نے فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے دین اسلام ہے. میرے بھائیو، یہ تمہید میں اس واسطے باندھ رہا ہوں کہ آگے جا کر اسی پر میرا تمام تر انحصار ہوگا کہ رب العالمین نے اس دین کو جب کامل و اکمل و اتم بنا کے نازل کر دیا، اس کے اندر نہ زیادتی قبول ہے نہ کمی قبول ہے، تو پھر آنے والے ادوار میں کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رب کو راضی کرنے والی ہے اور یہ رب کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنے والی ہے اور یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اچھائی ہے، تو یاد رکھو وہ اچھائی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی نجات ہے. اگر اس اصولی طور پر اس بات کو ہم جان لیں تو یاد رکھیے پھر تو ہمیں کبھی مغالطہ نہیں ہوگا، کبھی ہم بدعات و خرافات کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بدعتیں وہ چیزیں ہیں جو برائی میں ہوتی ہیں اور جو اچھائی میں ہوتی ہیں. یہ بھی تو بہت اچھی چیز ہے نا جی، یہ بھی تو کیا ہے، ہم نے بہت نیک کام کیا ہے نا، اس میں کیا غلطی ہے. اسی واسطے علماء سو، برے علماء، ان کو شیطان نے سجھایا کہ تم اس کی تقسیم ہی الگ کر دو. کیسے؟ ایک کیٹیگری کر دو بدعت حسنہ، یہ تو بہت جائز چیز ہے جی، اور دوسری کیٹیگری کیا ہے؟ بدعت سیئہ، بری بدعت، اچھی بدعت. ارے واہ، اچھی بدعت بھی کوئی ہوتی ہے؟ سوال پوچھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، سوال پوچھو قرآن کے سامنے، سوال پوچھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کہ کوئی اچھی بدعت بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اچھی بری کی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے. یہ تمہارے اپنے منمانے طور پر تم نے تقسیمات کر لی ہیں. اچھائی برائی نہیں ہے، ہر بدعت برائی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. کل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. پھر تو ایک اور مغالطہ ہوتا ہے،
وہ مغالطہ کیا ہے؟ ارے بھائی جب نئی چیز بدعت ہے اور اچھی بری میں تقسیم نہیں کریں گے، پھر تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک تھا کیا جس سے آپ خطبہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فین تھا، لائٹ تھی، اے سی تھی، یہ سب چیزیں تو نہیں آئی ہیں اور آپ نے استعمال کیا ہے۔ اب تو کیا ہے، آپ پھنس گئے۔ تو اس واسطے ہی کہتے ہیں کہ اچھی بدعت بھی ہے، بری بدعت بھی ہے۔ اچھی بدعت کو کوئی مسئلہ نہیں، بری بدعت نہیں کرنی چاہیے۔ تو ہمارے ذہنوں میں بھی بات بیٹھ جاتی ہے، ارے واہ کیا دلیل لایا ہے بھائی، اس نے بھی بہترین بات کہی ہے، یہ تو ماننا پڑے گا۔ نہ یہ مغالطہ ہے، یہ جہالت ہے، یہ دراصل شیطان نے ان کو سجایا ہے۔ اصل میں بدعت کا معنی کیا ہے، اگر اس کے بارے میں ہم اس کی تعریف سمجھ لیں تو یاد رکھو پھر یہ مغالطہ نہیں چلے گا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی اعتبار سے یا عادات کے اعتبار سے کوئی نئی چیز بدعت ہے، بلکہ دین کے اعتبار سے اس میں نئی چیز نکالنا یہ بدعت ہے۔ جیسا کہ اما عائشہ راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دیکھو ہمارے اس امر میں، دین میں، یاد رکھ لیجئے اچھی طرح، دنیا میں نہیں، اے سی نہیں، رکھ لو 10 ایسیاں رکھ لو، فین نہیں تھا 100 فین رکھ لو، مائک نہیں تھا اچھی بہترین ساؤنڈ سسٹم بنا لو، اس میں کوئی بدعت کا کام ہے ہی نہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت اس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، اس دین کے اندر وہ چیز ایجاد کر دینا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور بعد میں کسی نے بتایا یا کسی نے ایجاد کیا، اس کو دین سمجھ لینا۔ کوئی بھی مائک میں بات کرنا دین نہیں بولے گا، فین لائٹ رکھنا دین نہیں بولے گا۔ اصل میں یہ سب چیزیں دنیاوی اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے، وہ زمانے میں گھوڑا سواری تھی، اس زمانے میں بائک ہے، اس زمانے میں کار ہے، اس زمانے میں ہوائی جہاز ہے، اس زمانے میں ٹرین ہے، بسس ہیں، ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں اور آگے بڑھتی جائیں گی۔ آپ استعمال کیجئے، اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ دین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا، جو ٹائم بتا دیا، جو وقت بتا دیا، جو حالت بتا دی، جو کیفیت بتا دی، اس کے اندر نہ اضافہ ہوگا کہ اس کے اندر کمی ہوگی۔ کوئی بندہ کہتا ہے ارے یہ کیا بھائی تم رکوع کرتے ہو بالکل آدھا اور رکھتے ہو گھٹنے پر ہاتھ، میں ایسا کرتا ہوں بالکل اور جھک کے سیدھے کیا ہے پنجوں کو پکڑ لیتا ہوں، رکوع اور اچھا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں ہوگا رکوع؟ نہیں ہوگا۔ کیوں جی نہیں ہوا؟ اچھا کیا نا، ہم تو آدھا جھکتے ہیں رکوع میں، وہ تو پورا جھک گیا، ہم تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہم اٹھا کے کیا کریں ہیں وہ پنجے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، مسئلہ ختم۔ کوئی کہتا ہے کہ عجیب بات ہے بھائی تمہاری، بالکل روشنی ہے، دن کا ماحول ہے، ایسے وقت میں ہم آتے ہیں تو 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن صبح سویرے اٹھتے ہیں اور بڑی مشکل، ٹھنڈ کا موسم ہے، پھر بھی آتے ہیں، وضو کرتے ہیں بہت مشکل سے، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں یہ تمام مشکلات جھیل کر، نیند سے بیدار ہو کر، لیکن آ کے کرنا کیا ہے؟ فرض 2 رکعت ہی ہے۔ عجیب بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں ایک کام کرتا ہوں، آج سے فجر 4 رکعت پڑھتا ہوں۔ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ غلطی کیا کیا اس نے؟ 2 رکعت زائد کی، 2 سورہ فاتحہ زائد پڑھا، 2 رکوع زائد پڑھا، 4 سجدے زائد کیے، لیکن قبول ہے؟ قبول نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں بتایا، مسئلہ ہی ختم۔ دین کے اندر جو چیز جیسے بتائی گئی ہے ویسے ہی قبول ہے، اس کے علاوہ تمہاری منمانی نہیں چل سکتی، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی اچھی نیت سے آپ نے کیا ہو، اور اس کی نیت بڑی پاک صاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے باقاعدہ اللہ کی محبت میں فجر کی 2 نہیں
4 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ کی محبت اور رضا میں تو اللہ قبول کرے گا نا؟ ضرور نہیں قبول کرے گا۔ تم نے اچھا ہی کام کیا، یہی بات سمجھنا ہے ہر معاملے میں۔ اس سے بھی میں آسان ترین الفاظ میں آپ کو بتاؤں، بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت وہ سب کچھ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کر سکتے تھے، نہیں کیے۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں کر سکتے تھے لیکن کیے نہیں، اور بعد میں آنے والوں نے کیا کیا؟ یہ چیز اچھی ہوگی ایجاد کیا اور اس کا ثواب مقرر کیا۔ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہو جائے۔ بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نماز فجر کے بعد بالکل بلند آواز میں کوئی کہتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں افضل الذکر، پھر اس کے بعد سب مل کے لا الہ الا اللہ، کتنے بار بھائی؟ 11 مرتبہ ذکر کرنا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ذکر کا سب سے بلند ترین اگر آپ دیکھیں تسبیح کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ ہے، اتنا بھاری ہے، ایک پلڑے میں کائنات کو رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی ہے، کائنات پوری کی پوری ایک پلڑے میں، زمین ایک پلڑے میں، آسمان ایک پلڑے میں، تارے چاند سیارے ایک پلڑے میں، پھر ایک طرف صرف لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بات بالکل غلط ہے کہ نماز فجر کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہنا بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے جی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے؟ کر سکتے تھے، کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول نماز فجر کے بعد صحابہ کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، کر سکتے تھے لیکن کیا نہیں کیا۔ پھر تم نے کیوں کیا؟ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم یہ سمجھا رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو چھپایا، تو یاد رکھو اس سے بڑا الزام کوئی نہیں ہے، نبوت پہ حرف انسان کافر ہو جائے گا۔ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا دین کی بات اور ہم کو معلوم ہو گئی تو وہ اس سے بڑا کفر ہے، انسان دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دونوں باتیں، اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ہم کو نہیں بتایا، تو یاد رکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حرف ہے، کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا ہم کو معلوم ہوا یہ نیکی بہت بڑی نیکی ہے، تو یاد رکھو پھر تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل و اکمل و اتم دین لانے والا نہیں سمجھا، تو اس حیثیت سے بھی گیا اور کافر بن گیا۔ یاد رکھو یہ چیز اگر ذہن میں آپ کے بیٹھ جائے، اچھی طرح بیٹھ جائے کہ بدعت کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے نئی چیزوں کا استعمال نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے اور نہیں کیا اور بعد میں کسی نے کیا، تو یاد رکھو پھر وہ لاکھ خشوع و خضوع کے ساتھ، لاکھ ایمانداری کے ساتھ، لاکھ اخلاص کے ساتھ وہ کرے اور نیت اس کی سب سے اچھی ہو، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ یہ تمہید اگر آپ سمجھ لیے تو اب میں آگے کی بات جو کہوں گا بڑی آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ اب مضمون پہ آئیے میرے، شب برات قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ میرا مضمون ہے۔ میں نے تمہید باندھا ہے تاکہ آپ لوگ اٹینشن ہو جائیں، بات کو سمجھیں، کیونکہ جمعہ کی محفل بہت باادب ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ ہم نے جمعہ کو پامال کر دیا، عجیب لوگ ہیں۔ کتاب و سنت کا نعرہ تو ہے، اہل الحدیث کی بات تو ہے، لیکن احادیث پہ عمل نہیں ہے۔ ابھی مسجد بھرنے والی ہے شاید،
لیکن اب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی قسم ان میں بھی آدھے تھے جب میں ممبر پہ چڑھا، اور جب امام ممبر پہ چڑھ جائے پھر اس کے بعد کوئی آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرشتے اس کا نام جمعہ اٹینڈ کرنے والوں میں نہیں لکھتے، بلکہ جمعہ سے پہلے وہ لوگ امام ممبر پر چڑھتے ہی جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے وہ بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بھائیو، یہ درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں، طنز نہیں ہے، اپنے اوپر طنز نہ لیں، اپنے اوپر یہ ایسی بات نہ سمجھے کہ میں نے کیا ہے آپ کو بس زبانی یا آ کر غلط لفظ کہا ہے۔ اللہ کی قسم وہ شخص بے وقوف ہے، بے وقوف ہے، بے وقوف ہے جو امام کے ممبر پر چڑھنے کے بعد آتا ہے۔ کیوں؟ جس طرح میرے ممبر پہ کھڑے ہونے پہ مجھے شک نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی شک ہو سکتا ہے، لیکن فرمان رسالت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن دروازے پر 2 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور امام ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو پہلی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے اونٹ کا ثواب لکھتے ہیں، جو دوسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے گائے کا ثواب لکھتے ہیں، جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے بکرا قربانی دینے کا ثواب لکھتے ہیں، جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے مرغی ذبح کرنے کا ثواب، جو 5ویں گھڑی میں آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ممبر پہ چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے دفتر بھی بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی رجسٹری نہیں ہوتی اور اسے اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اور یاد رکھو وہ آیا تو ہے، فقہ کے اعتبار سے اس کی جمعہ تو ادا کی ہے، لیکن تکمیل جمعہ نہیں ہوئی، نام تو اس کی رجسٹری میں نہیں آئے۔ کیا چاہتا ہے 10 منٹ پہلے آ جاؤ؟ میں پوچھتا ہوں آپ کا کون سا ملٹی ملینر کا بہت بڑا کیا ہے ملینز بلینز کا بزنس ہے کہ آپ 10-15 منٹ پہلے نہ آئیں گے تو آپ کے کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ ارے کروڑوں کا نقصان ہو تو بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا ثواب دیتا ہے، ہر جمعہ پہلی گھڑی میں آ کے 1 اونٹ قربان دینے کا ثواب لے جا سکتے ہو۔ ہر جمعہ کون ہے وہ بندہ جو کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے؟ آج اونٹ کی قربانی چاہے تو بھی ہندوستان میں نہیں کر سکتے، پہلے اگر کر سکتے ہیں، موقع مل بھی جائے تو 1 لاکھ کے قریب اس کا خرچ آئے گا۔ صرف تم 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ۔ پہلی گھڑی اس وقت ہوتی ہے جب مسجد میں ابھی کوئی داخل نہیں ہوتا ہے، آپ پہلے آئے، تحیت المسجد 2 رکعت پڑھی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے تحیت المسجد پڑھ کے بیٹھ گئے ذکر اذکار میں، یہاں تک کہ امام ممبر پر چڑھنے پہ آئے تو اللہ کی قسم اسے اونٹ کا ثواب ہے، اونٹ کا ثواب ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم کو ابھی نہانے جانا ہے، ابھی ہمارے لیے بزنس ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دکان بند کر دوں گا۔ یاد رکھو اللہ نے ہم پہ رحم کیا، 1 گھڑی حرام کیا بزنس کو، فرمایا کہ جیسے ہی اذان دے دی جائے فوری طور پر سب کچھ چھوڑو، وذروا البیع، تجارت کو چھوڑو، بھاگو۔ لیکن یہودیوں کو اللہ نے پورا دن دیا تھا، پورا دن عبادت کا، کچھ نہ کرنا، کوئی بزنس نہیں، کوئی تجارت نہیں، پورا دن ہفتے کا عبادت کے لیے مختص کرنا۔ اور ان بدبختوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس کو پامال کر دیا۔ یہ عبادت کے دن میں ہیلے بہانے کرنے لگے، یہ عبادت کے دن میں تجارتیں کرنے لگے، یا عبادت کے دن میں اس کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ اللہ نے پتہ ہے کون سا عذاب دیا؟ ڈر جانا چاہیے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہو کر جمعہ میں لیٹ آنے والوں پر بھی یہ عذاب کہیں اتار نہ دے۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس واسطے ہم رکے ہوئے ہیں، ورنہ تو عذاب الہی ہم کو بھی پکڑ لیتا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم کو معلوم ہے سبت والوں نے سبت کا قانون توڑا، سبت کہتے ہیں ہفتے کو، ہفتے کا پورا دن عبادت کا تھا، لیکن اس عبادت کے مرحلے میں انہوں نے قانون کو توڑ دیا، پورا دن اللہ کی عبادت میں نہیں دیا،
تو ہم نے کیا کیا پتہ ہے؟ فرمایا کہ کونو قرادتن خاسئین، ہم نے کہا کہ ذلیل و خوار ہو کے بندر بن جاؤ، فزیکلی بندر بنا دیا. ہاں فزیکل. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوری بستی اچانک بندر بن گئی، صورت پوری بندر کی، اور وہ لوگ 3 دن سے زیادہ جی بھی نہیں پائے، بلکہ ایک ایک کر کے مرتے چلے گئے. سزا کس واسطے ہوئی؟ اللہ نے جو عبادت کا دن دیا تھا اس عبادت میں قانون کو توڑا، عبادت نہیں کی، بزنس کیا. یہی حال ہمارا. اللہ نے ہم پہ رحم کیا، پورا جمعے کا دن ہم کو نہیں دیا بلکہ 1 گھڑی دیا، صرف 1 گھڑی. جب اذان ہو جائے اس کے بعد سے صلاۃ ختم ہونے تک، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز کے بعد تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، بزنس کرو، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ 1 گھڑی اللہ کے لیے دو. اس معاملے میں کوئی تجارت نہ کرو. اللہ تبارک و تعالی کی طرف اذان پکار لگائی جائے تو دوڑو بھاگو آ جاؤ. اگر ہم اس 1 گھڑی بھی مینٹین نہیں کریں گے، یاد رکھو پھر رب کا غضب ہم پہ نازل ہوا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہروں کو بھی بندر بنا دے. کتنی بڑی وعید ہے. یہ 1 گھڑی ہم نہیں آ سکتے، پہلے 10 منٹ پہلے نہیں آ سکتے ہم. ہاں ہمارے بھی اصل چہرے بندر بن جائیں تو کیا ہوگا؟ اور میں کہتا ہوں کہ ہاں تصویر اور صورت کے لحاظ سے اللہ نے بندر نہیں بنایا، لیکن کتنے ہیں جو دل کے بندر ہی ہیں آج. ہاں دل مچلتا ہے گانوں میں، میوزک میں، ہاں ناچتا ہے، لیکن مسجد میں ہول ہوتا ہے اس کو بھاگو بھاگو کہتا ہے. مسجد میں داخل ہو کب ختم کریں گے بھائی؟ کئی کو امام صاحب اتنی لمبی نماز پڑھا تھا، لے کیا دوسرے کام نہیں کیا ہم نا؟ یہ سب باتیں کر. مسجد میں آؤ تو دل بولتا ہے بھاگو، تھیٹر میں جاؤ گھنٹے لگ جائیں، موویز دیکھو گھنٹے لگ جائیں، میوزک سنو گھنٹے لگ جائیں، یہ واٹس اپ دیکھو، فیس بک دیکھو، انسٹاگرام دیکھو، گھنٹے لگ جائیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو کئیوں کے دل آج بھی بندر ہی بنے ہوئے ہیں، اصل بندر ہی کی چالیں ہیں، لیکن اصل انسان نما بندر بنے ہوئے ہیں. اللہ نے دل غافل کر دیا، اور ایسے غافل کر دیا کہ ذکر الہی سے تمہارے اعتبار میں خوش اور خوش دلی اور خوش الہانی اور ذکر الہی سے تمہارے اندر دل میں فرحت نہیں آتی ہے، بلکہ ذکر الہی سے تمہارے اندر تناؤ کی کیفیت ہوتی ہے، بھاگو بھاگو کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے میرے دوستو. جس کے دل مسجد میں نہیں لگتے ہیں گویا کہ اللہ کا عذاب اس پہ اتر چکا ہے. جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے دل مسجد میں معلق ہوتے ہیں. ہاں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. 7 صفات والے بندے وہ ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں حشر کے میدان میں عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پیتل کی زمین، اوپر سے کیا ہے ایک چاند، ایک بالش پر سورج، بندہ بغیر کپڑے کے لنگ دھڑنگ اپنے گناہوں کے پاداش میں جیسے جیسے گناہ ہیں ویسے ویسے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، کوئی کان کے لو تک، کوئی پورے سر تک اپنے ہی پسینے میں پریشان، اندر سے زمین کھول رہی ہوگی، اوپر سے سورج بالکل تیز ہوگا. ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس دن اور کوئی سایہ دنیا میں نہیں ہوگا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کوئی سایہ نہیں
نہیں ہوگا سوائے عرش کا سایہ ہوگا. اس میں اللہ تعالیٰ مخصوص بندوں کو بلا کے کہے گا اے میرے بندو آؤ تمہارے لیے یہاں سایہ ہے, تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. ان میں سے کون ایک ہے معلوم ہے؟ ان 7 صفات والے بندوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ کہ فرمایا کہ وہ اشخاص وہ لوگ جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہوں گے. ہاں نماز جمعہ نہیں ہوئی, نکلتے وقت خیال آئے گا عصر کو آنا ہے مجھے. کب آنا ہے؟ کب اذان ہوگی؟ ابھی کتنے منٹ ہیں؟ دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے. یہ نہیں کہے گا اذان ہو گئی ابھی صلات ہوں گی جی, صلات ہو گئی, ارے جائیں گے بھائی کیا جلدی ہے 5 منٹ ابھی ہے, صلات ایک بدعت ایجاد کر لیے. اب اس کی بھی کیا ہے, لوگ سہارا لے کے کہتے ہیں ابھی کیا جلدی ہے. پھر اس کے بعد ایسے وقت میں آتا ہے جب امام باقاعدہ تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا. وہ بندے کیسے ہوں گے؟ ہر وقت دل لگا ہوا ہوگا مسجد میں, جاؤں نکلنا پڑے بھی تو پھر آنے کا خیال. آج ہماری حالت کیا ہو گئی ہے دیکھو, جمعہ کی ایک گھڑی پورے ہفتے میں 1 گھنٹے کا بیان بھی نہیں ہوتا. بیان کو بھی کیا ہے, پہلے سے حد بندی لگاتے تھے 40 منٹس بولنا. ہمارے یہاں نہیں مول صاحب, آدھا گھنٹہ مول صاحب. لوگاں پورے بزیسٹ میں گویا کہ کیا 5 منٹ پہلے نہیں جائیں گے کروڑوں کا بزنس برباد ہو جائے گا. ارے کروڑوں کا بزنس کرنے والا بھی اس دربار میں آئے تو فقیر ہے اللہ کے سامنے. انتم الفقراء, تم سب فقیر ہو, اللہ هو الغنی, اللہ ہی غنی ہے. غنی کے پاس آنے سے کتراتے ہو, پیسے والے کے پاس جانے سے کون کتراتا ہے؟ بھاگتا ہے نا, کچھ ملے گا. شہنشاہوں کا شہنشاہ اپنے دربار میں بلاتا ہے تو تم کہتے ہو مجھے جلدی جانا ہے, واپس جانا ہے. یاد رکھو یہی روش ہے جو ہم کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی نہ ماننا, یہ اللہ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. یاد رکھو ہمارے دل سخت ہو گئے, قرآن بولو حدیث بولو, ہمیں عمل کرنے کا جذبہ آتا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ سب سن لیے مول صاحب, آپ کیا بولیں گے, آپ اپنی بولو ہم اپنی کریں گے. بس ایک کان سے سنو ایک کان سے چھوڑو. ارے ان کا کام ہی چیز جی خالی ڈراتے رہتے. اللہ بڑا غفور الرحیم بھائی. ہاں صحابہ کو نہیں معلوم تھا اللہ بڑا غفور الرحیم, ابو بکر کو نہیں معلوم تھا, عمر کو نہیں معلوم تھا, عثمان کو نہیں معلوم تھا, حضرت علی کو نہیں معلوم تھا, سید اور اسی طرح کیا ہیں طلحہ زبیر کو نہیں معلوم تھا, سعد ابن ابی وقاص کو نہیں معلوم تھا, عشرۃ المبشرہ کو نہیں معلوم. پھر اتنی مصیبتیں کیوں اٹھائے وہ لوگ؟ یاد رکھو اس حیثیت سے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے گناہ کرتے رہو, یہ اصل میں منافقت کی چال ہے. وقت سے پہلے آیا کرو میرے دوستو, اس کیفیت میں رہو کہ اللہ کی مسجد میں اصل میں ہمارے لیے سکون ہے. غرض کہ میں بتا رہا تھا شب معراج قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان کے تحت سیدھا جواب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں شب معراج کچھ ہے ہی نہیں سوائے بدعت کے. اصول لکھ لو, یہ اصول ہے میں جو دے رہا ہوں, تفصیل آگے آئے گی. شب اصل میں فارسی لفظ ہے. ہاں شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو, فارسی عربی لفظ نہیں ہے. ہاں شب برات معراج کہہ دیا, برات, شب برات قرآن و سنت کی روشنی میں اصل میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے سوائے بدعت کے. اور کیوں بدعت ہے؟ سیدھی بات ہے. کیوں؟ شب فارسی لفظ ہے, براعت عربی لفظ ہے. ایک فارسی ایک عربی جوڑ کے ایک لفظ بنا ہے. وہ دین کیسے جی ہوگا؟ ہاں وہ دین کیسے ہوگا؟ سوال کیا ہے, آپ کو جو بات بتائی جائے اس کا قرآن و سنت میں ذکر ہو تو عربی ہونا ضروری ہے. نماز عربی میں صلاۃ آ گئی نا, پھر تو نماز کی ہے پوری اہمیت. زکوٰۃ عربی میں بھی زکوٰۃ, حج عربی میں بھی حج, ارکان ایمان شہادتین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, عیدین سب عربی لفظ.
یہ لفظ جو بنا ہے وہ بنا ہی دو ٹکڑوں سے، ایک فارسی ایک عربی، آرسی کہاں سے آ گئی عربی کے اندر؟ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ شب برات نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، اگر ہوتی تو یہ لیلۃ البراء کے لفظ سے آتا، ایسی کوئی لفظ قرآن و سنت میں ایسا لفظ ہی نہیں ہے لیلۃ البراء کے نام سے۔ شب کہتے ہیں فارسی میں رات کو، براءت کہتے ہیں بیزاری کو، اگر معنی تب بھی کر لیا جائے تو بھی غلط ہوتا ہے۔ شب برات کا معنی ہے بیزاری کی رات، ہاں براءت کہتے ہیں عربی میں بیزاری کو، اسی سے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ بیزار ہے ان لوگوں سے اور اس کے رسول بیزار ہے ان لوگوں سے جنہوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے اس دین کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ براء کہتے ہیں اصل میں بیزاری کو۔ اب یہاں پر بیزاری کی رات سے مطلب کیا ہے؟ اب ایک مطلب انہوں نے خود بنا لیا، جو مناتے ہیں نا جی ہم نہیں مناتے ہیں، کیوں منائیں گے تو پھر تو کیا بدعت ہوگی، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں منایا۔ اب پہلا میں نے اصول جو بیان کیا نا، اس اصول کے تحت بات کر لیجیے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 15 شعبان آیا؟ قبرستان تھا، مسجد تھی، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ قبرستان کو چراغاں کیا، صحابہ کو دعوت دی آؤ جائیں گے قبرستان کو، رات میں نماز پڑھی، 100 رکعت کی نماز جو تم بنا لیے ہو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی؟ اچھا بھائی مکی دور میں بڑا ہی کیا ہے، قسم پرسی کا زمانہ تھا، مسجد نہیں بنی تھی، اس واسطے 13 سال نہیں پڑھا، چلو مان لیا۔ لیکن مدنی دور میں تو مسجد نبوی بن گئی 1 ہجری کے اندر، پھر 2 ہجری 15 شعبان گزرا، 3 ہجری 15 شعبان گزرا، 4 ہجری 15 شعبان گزرا، 5 ہجری 15 شعبان گزرا، 6 ہجری 15 شعبان گزرا، 7 ہجری 15 شعبان گزرا، 8 ہجری 15 شعبان گزرا، حتیٰ کہ 8 میں تو مکہ بھی فتح ہو گیا، پورا حجاز آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں پوری حکومت چھا گئی۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ بھی فتح ہو گیا، اب تو اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ پھر 9 ہجری آیا، اس کا 15 شعبان میں کم از کم کیا کہ دیکھو بھائی اب تو ہم نے جو کام کے لیے آئے تھے، مکہ بھی فتح ہو گیا، مدینہ بھی فتح ہو گیا، اطراف و اکناف کے تمام قبائل بھی اسلام قبول کر لیے اور تمام جگہ اسلام کا ڈنکا بجنے لگا، اب تو ہم بڑے ہی خوش اخلاقی سے بہت بڑے شاندار طریقے سے چراغاں کریں گے اور جو بقی کا قبرستان ہے اس کو ہم بھر دیں گے پورے لائٹنگ سے، پھولوں سے، اور صحابہ کو دعوت دیں گے کہ آؤ بھائی سب کے سب آ جاؤ، ہم دراصل آج قبرستان جائیں گے اور سیدھے اس کے بعد مسجد نبوی آ جاؤ، ہم 100 رکعت کی نماز پڑھ لیں گے۔ کرے ایک روایت لاؤ، ایک لفظ لاؤ، ایک لفظ، کہیں سے تاریخ کا نہیں، حدیث کا نہیں، کہیں سے بھی ایک لفظ لاؤ کہ اللہ کے رسول نے اس دن کوئی اہتمام کیا، پھر تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ ہاں جی اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی اہتمام نہیں کیا۔ 10 رمضان 10 شعبان گزرے، 10 عیدیں گزری، عید کے دن اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی، یہ تمام روایتیں شاہد ہیں، رمضان المبارک میں روزے رکھے، یہ تمام روایتیں شاہد ہیں۔ لیکن 15 شعبان میں کیا اللہ کے رسول نے دعوت دی نماز کے لیے، یا رات میں قیام کیا، یا صحابہ نے کیا، یا ابو بکر نے کیا؟ 3 خلافت کے سال آئے حضرت ابو بکر کی زندگی میں، کیا انہوں نے شب برات منائی؟ 15 شعبان آئے حضرت عمر کی زندگی میں، کیا انہوں نے قبرستان گئے اور وہاں پر کچھ نہ کچھ کیا اور قبروں کے لحاظ سے وہاں پر دعائیں کی، پھر آ کے 100 رکعت نفل نماز پڑھی؟ حضرت عثمان کے دور میں 12 سال آئے، 15 شعبان آئے، کیا حضرت عثمان نے کیا؟ حضرت علی کے دور خلافت میں 5 یا 4 آئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 سال تو 15 شعبان آئے، کسی صحابی نے نہیں کیا۔ اب تم خود ایجاد کر لو ادھر ادھر کی کیا ہے منقطع ضعیف روایتیں شامل کر کے لوگوں کو بہکاؤ کہ دیکھو بھائی اس دن تو جو ہے ایسا ہے ویسا ہے، ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے، تمام گناہ معاف ہو جاتے اور عمر قضا کا تھا۔
کیا کرنا کہتے پورا سال بیٹھ کے انہیں مزہ کرنا، نماز کو نہیں آنا، شب برات کے دن رات میں عمر خزاں کے نام سے پورا کیلکولیٹ کر کو نمازاں پڑھ لینا، بالکل فارغ ہو گیا۔ واہ کیا شارٹ کٹ راستہ آپ نے، سب میں دھوکہ کرتے کرتے دین میں بھی دھوکہ کرنا کیسے سیکھ گئے دیکھیے ہم۔ آؤ نماز پڑھو، ہر دن کے 5 پڑھو، برابر پڑھو، نہ پڑھنے والا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، کافر ہو جاتا ہے۔ اتنی سخت وعید ہے، انہیں شارٹ کٹ نکالا۔ کیا شارٹ کٹ؟ اذان کان پہ مارتی ہی نہیں جاتا نکل کو، موبائل میں رہتا ڈھکل لے کو، ڈھکلتا 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 ڈھکلتا، خبر میں گر گا تو بھی ڈھکلتا، ہاں خالی ڈھکلتا رہتا، نیچے کیا ویڈیو ہے، نیچے کیا ویڈیو ہے، نیچے نیچے نیچے، اسی میں پوری زندگی لگ جاتی اس کی۔ تو اس میں نماز کو کبھی نہیں آیا وہ، نماز فجر پتہ نہیں کتنے سال پہلے پڑھا ہے کہ، ہاں یہ حالت ہے۔ جمعہ جمعہ میں بھی بعض لوگ ہمیں بولتے ہیں ہمیں نہیں بھائی، ہمیں جمعہ جمعہ والے بھی نہیں، ہمیں عید کو عید، سیدھا عید کو آئیں گے، پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کو آئیں گے، پھر کب آئیں گے؟ پھر رمضان کی عید کو، یہ سب کر لو، لیکن شب برات کی ایک نماز نہیں چھوڑنا۔ ہاں اس دن پہلی صف میں آ کو رنگا ہونا۔ کون ہے جو مسجد کیا ہے معلوم نہیں اسے، انہیں بھی آ جاتا، کیوں؟ اس کے دل میں یہ ڈالے ہوئے ہیں علماء سو، برے علماء، جیب بھرو مولوی پیٹ بھرو پھر کیا کرے۔ یہ بہترین موقع ہے، عوام کو ایسے چکما دو، کھلاؤ پلاؤ، یہ لوگ ہم کو بھی خوش رکھیں گے، بس کیا کر دو معافی نامہ لکھ کے دیتے رہو۔ ابھی نے کیا کرتا، پورا سال نہیں آتا، شب برات کے دن رات میں آ جاتا، نماز پو نماز، نماز پو نماز، نماز پو نماز، یہ کس دن میں پورے پڑھ لیا، ختم، سیدھا فارغ ہو گیا اگلے شب برات تک۔ آسان دن یہ بنا کے ہم نے رکھ لیا۔ اللہ کی قسم یہ دین سے کھلواڑ ہے، دین سے کھلواڑ ہے۔ جو دین سے مذاق کرتا ہے رب نہیں چھوڑے گا۔ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن تم نے اللہ کے ساتھ، اس کے آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے تھے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آج کوئی عذر نہ پیش کرو، تم نے حقیقتاً ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ ہاں دین کو کھلواڑ بنا لیا۔ یاد رکھو یہ کافروں سے خطاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان ہی نہیں لایا کافروں نے۔ یہ ہم جیسے مسلمانوں سے ہی، منافقین سے ہی خطاب ہو سکتا ہے، جس میں فرمایا کہ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں سب ضعیف منقطع روایتیں ہیں، اور نہ کسی نے منایا، نہ صحابی نے منایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ ہاں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب قبرستان گئے تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے، تو مجھے شک ہوا کہ کہیں دوسری بیوی کے پاس بھی گئے ہوں گے، اس اعتبار سے میں نے پیچھا کیا تو اللہ کے رسول بقیع کے قبرستان میں تھے، اور جب واپس آئے تو میں بھی جلدی جلدی دوڑتی آ گئی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول اندر آئے تو اماں عائشہ کی سانس پھولی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ کیا تم نے میرا پیچھا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم ہی رسول سے خیانت کا اندیشہ ہے؟ یعنی تم نے یہ سوچا کہ میں تمہاری باری پہ دوسری بیوی کے پاس جاؤں گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے خیال آ گیا ایسے ہی، بس یہ ایک روایت کو لے کر جوڑ دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو قبرستان گئے تھے وہ دراصل کیا تھا، 15 شعبان کی رات تھی۔ اور دوسری روایتیں جھوٹی طور پر ترمذی وغیرہ میں ہے جو کہ جوڑ دیا گیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ موضوع اور منقطع روایتیں ہیں۔ اس میں کیا بات ڈال دی گئی، اس دن جو کوئی فرمایا کہ عائشہ میں اس واسطے قبرستان گیا کہ اس رات اگر کوئی آتا ہے قبرستان پھر اس کے بعد اتنی رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے آزاد کرتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس طرح کی ضعیف تر روایتوں کو لا کے شامل کر دیا۔
حالانکہ بخاری کے اندر صحیح تر روایت صرف اتنی ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے اور اماں عائشہ نے خیال کیا کہ کہیں دوسری جگہ گئے ہوں گے، واپس آئے تو اماں عائشہ کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو اماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بات ایسی نہیں تھی، بس بات اتنی تھی کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور تمہیں آواز نہ پہنچے، ایسے میں اشارہ کیا اور میں بھی اشارہ کیا اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ آئیے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم سنائیں۔ جب آئے تو کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ اہل قبرستان بقی کے قبرستان میں جاؤ اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور وہ گئے دعائے مغفرت کی۔ بس اتنی خبر صحیح ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کب گئے؟ وہ 15 شعبان ہی تھی، اس کی یہ فضیلت ہے، فلاں ہے، یہ تمام چیزیں جوڑ لیا گیا۔ اتنی بات ہے کہ گئے تھے اور وہ منانے کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول کبھی بھی جاتے تھے، کئی اوقات گئے ہیں، اور جب بھی گئے ہیں، جب دعائے مغفرت کے لیے گئے ہیں، تم بھی جاؤ کبھی بھی۔ 15 شعبان مخصوص نہیں ہے، لیکن ہم 15 شعبان کے علاوہ کبھی جاتا نہیں۔ اس دن لیٹنا وغیرہ لگا کوئی سے بلاتے اندھیرے میں جاؤ بولو نا اسے، ہاں وہاں اٹاکا گمر جانگا بغیر لائٹنگ کے، کوئی بھی ساتھ نہیں، اکیلے جا کے دعا مغفرت کر کے آؤ بولو، کریں گا؟ جانا اکیلے اس طرح گئے تو پھر کیا ہے، دل کے اندر کیا ہوگا؟ خشیت طاری ہوگی، ارے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، کیسے کیسے لوگ ہیں، سب مر گئے، کھپ گئے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میری بھی یہی حالت ہوگی۔ موت کی یاد کے لیے جاؤ بولے تو وہاں لائٹنگ لگا کو وہاں میٹنگ پوائنٹ رکھتے لڑکے لڑکیاں، ہمارے ہاں وغیرہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، کئی لوگ ملنے کی میٹنگ پوائنٹ رکھتے کہ قبرستان کو وہاں آ جاؤ، وہاں ملیں گے رات میں بول کے، وہاں بھی گناہ کرتا آ کے بدبخت، ہاں کون سی نیکی کرے گا جی؟ اور اس کو بنا لیا سنت۔ یاد رکھیے یہ چیز کے علاوہ کوئی چیز ثابت نہیں۔ اگر وہ فضیلت والی رات ہوتی تو اکیلے اللہ کے رسول نہیں جاتے، بلکہ صحابہ کو کہتے، اور اگلے سال آتا تو پورے صحابہ مل کے جاتے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیو، بدعات سے بچو۔ پہلے ہی ہم جو عمل کرتے ہیں بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اب ان میں بدعتوں کو بھی شامل کر لیا تو یاد رکھو پھر تو پوری غارت گری، جو کچھ بھی نیکیاں ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں گی، کیونکہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول کو سخت ناپسند ہے، اور ان بدعتوں کی وجہ سے کبھی کبھی ہدایت بھی نہیں ملتی۔ ہاں جو بدعتی ہے اسے ہدایت ہی نہیں ملتی۔ اس اعتبار سے آپ لوگ وہ کام کرو جو سنت سے ثابت ہے، جو ثابت نہیں ہے اس کو کبھی نہ کرو۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی، ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین۔ اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے، تاکہ ہمیں وسیع ہو اور وسعت کے اعتبار سے مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے، اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے۔ اس تمام
کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ اس جمعہ کا بھی اسی کے لیے خاص کیا جانے والا ہے، اور جو لوگ ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے، رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو تیسرے فلور جا کے ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ جو دوسرا اور تیسرا ہے اس میں ہم نے کیا ہے بندھن کے نشانات آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اب جو چوتھا اور اس کے اوپر بننے کا ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں، اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندھن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں، دوسری بات بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئیں، تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ بازو کی جگہ بھی آئی تھی لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، اس واسطے ہم رک گئے۔ بالکل لگی ہوئی جگہ آئی تھی سیلز کے لیے، لیکن ہمارے پاس اتنی رقم نہیں تھی تو ہم اس کے لیے جواب دے دیے۔ تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں۔ تو آپ لوگوں سے آپ کو یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے۔ جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندھن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔